قریب آ جاؤ، آ جاؤ آپ قریب آ جاؤ، آ جاؤ بچوں، آ جاؤ، بچے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، آ جاؤ بھائی۔ یہ جو پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے حضرات سامنے آ جائیں۔ ہر محفل کا ادب ہے اور دینی محافل کا ادب یہی ہے کہ جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا نفع ہوگا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال عز وجل إنا أنزلناه في شهر مبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر العشر الأخير من رمضان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أن أي ليلة القدر ما أقول فيها قال إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، بہت شکر ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور پھر شب قدر کا اہتمام کرنا، یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اب جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، تو ہر نعمت پر، انعام کیا ہوتا ہے؟ نعمت ہوتی ہے اللہ کی، تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
اب یہ جو راتیں ہم کو ملی ہیں اس کا کیا شکر ہے؟ اس کا شکریہ کیا ہے؟ صرف ہم نے زبان سے کہہ لیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو یہ شکر ادا نہیں ہوا. ہاں، شکر کیا ہے کہ اس رات کو ایسے گزار دے جیسے ہمارا نبی گزارا کرتا تھا، جیسے نبی کی اتباع میں صحابہ نے گزارا تھا، جیسے اولیاء اللہ نے اس رات کو اپنا وقت گزارا تھا، ایسے ہماری رات گزرے گی تو شکر ادا ہوگا، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہو جائے گا. اسی لیے میرے پیاروں، یہ نیت کریں کہ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے یہ صرف سننے کے لیے جمع ہونا نہیں ہے، سننے کے لیے بیٹھنا نہیں ہے، ایک ایسے ہی بیٹھنا نہیں ہے، اتفاق ہو گیا بیٹھ گئے، کہ نہ، ہم تو باقاعدہ نیت کر کے ثواب کی نیت سے بیٹھیں گے اور اس نیت سے مجلس میں بیٹھیں گے کہ کہنے والا بھی سننے کا عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اور سننے کے اعتبار سے آپ سے زیادہ قریبی کان میرے، تو سب سے پہلا محتاج میں عمل کا، اور پھر ساری امت عمل کی محتاج ہے. تو اس نیت کو لے کے بیٹھے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے، اور نہ صرف عمل کریں گے بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے. کرو گے اس کی نیت انشاءاللہ؟ کون کون کرتا ہے اس کی نیت؟ بس ارے سب ہاتھ لاؤ، نیت کرو، انشاءاللہ پوری بات ہونے تک اطمینان سے بیٹھے. ٹھیک ہے؟ اٹھ کے کوئی نہیں جانا ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جاوے، اللہ ہم کو حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ان باتوں کو دلوں میں اتار دے. میرے پیاروں، سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ یہ رات کیسی رات ہے. شب قدر کہتے کس کو ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، اور ایک جو غلط فہمی ہے ہمارے ذہن میں، سب سے پہلے اس غلط فہمی کو ہٹانا. کیا غلط فہمی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں کی جو شب ہے وہ شب قدر ہے. سب سے پہلے اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالیں. 27ویں شب قدر ہے، ایسی کوئی بات حدیثوں سے ثابت نہیں. پھر شب قدر کب ملے گی، کون سی رات شب قدر ہے، اس کو ہماری کوشش پہ چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے. ہاں، اشارہ کر دیا تاکہ امت کو مشکل نہ ہو تلاش کرنے. ہمارا نبی بڑا شفیق تھا، امت پہ رحم کرنے والا تھا. جیسے اللہ رحیم ویسے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے. تو امت پہ مشقت نہ ہو اسی لیے اشارہ کر دیا. تو شب قدر کو 27ویں کے ساتھ خاص کر لینا یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، غالب گمان ہے کہ 27ویں کو ہوگی، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اس بات کو ذہن یقین کر لیں، ورنہ کیا ہوگا کہ صرف 27ویں کی عبادت کر لی، باقی رمضان چھٹی. تو میرے پیاروں، سب سے پہلے ہم کو شب قدر کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ کیا رات ہے، کیسی اس کی عظمت ہے، اس کا کیا مقام اللہ کے یہاں ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور پھر اگر شب قدر مل جائے تو اس میں کرنا کیا ہے، اس کو سننا سمجھنا ہے. سب سے پہلے لفظ جو ہے شب قدر کا، شب تو ہم کہتے ہیں رات کو، قدر کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں قدر کہتے ہیں کسی چیز کا اندازہ کرنا، کسی چیز کو مقدر کرنا، یا پھر عظیم وہ چیز کی عظمت کو بیان کرنا، قدر و منزلت. اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہا گیا کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے،
اس کا مقام بڑا اونچا ہے، کیسی عظیم ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی شان، اس کے مرتبے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی مستقل سورت اتار دی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں۔ پھر اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے، ہمارے اندر اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ خود سوال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا سوال ہے، شوق پیدا کر رہے ہیں سوال کے ذریعے سے اللہ۔ پھر آگے خود اس کی تشریح اللہ رب العزت کرتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو قدر والی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ خیر کا ترجمہ، یہ تو اردو چونکہ محدود زبان ہے، اس کا ترجمہ اس سے بڑھ کے ہم کر نہیں سکتے اردو زبان میں، لیکن خیر کے اندر جو مرتبہ ہے وہ افضل سے کئی گنا بڑھ کے۔ عربی کا ترجمہ اگر دیکھا جائے تو معمولی اچھے کو خیر نہیں کہتے، جیسے انگلش میں ہے درجات کو بتانے کے لیے، کسی نے اچھا کام کیا تو ہم اس کو تعریف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ معمولی سے اچھا کام ہے تو ہم اس کی تعریف کے لیے لفظ گڈ استعمال کرتے ہیں کہ تم نے اچھا کیا۔ گڈ کا یہ تو اچھی بات ہے، تعریف کی بات ہے، اس کو اور اچھائی کو بتانا ہے اس کی۔ میں صرف ترجمے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو گڈ سے اور اچھا کام کسی نے کیا تو ہم اس کو کہیں گے ویری گڈ، گڈ سے اور اونچا والا درجہ۔ اس نے اس سے اچھا کام کیا سامنے والے نے، تو اب آپ لفظ بدلو گے اور وہاں کہو گے ایکسلنٹ۔ کیا کہو گے؟ ایکسلنٹ۔ ایکسلنٹ اور گڈ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ترجمہ دونوں کا یہی ہے، اچھا کیا، لیکن ایکسلنٹ میں اچھائی کا درجہ اعلیٰ ہے، گڈ میں اچھائی کا درجہ کم ہے۔ تو بالکل یہ ایکسلنٹ سے بھی کئی زیادہ بہتر اور اچھے کا ترجمہ خیر میں موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں جبرائیل امین فرشتوں کا لشکر لے کے اترتے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ جبریل امین، سارے فرشتوں کا سردار خود اتر کے آ رہا ہے زمین پر۔ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ۔ اور کس سے کیسے آ رہے؟ اپنی طرف سے نہیں آ رہے، ہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کا آرڈر لے کے آ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ اس رات کی کیا شان ہوگی کہ اس میں اپنے امت کے اور اپنی جو ہے بندوں کے پاس اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، جبرائیل امین کے جو ہے ماتحتی میں بھیج رہا ہے۔ کیا اس امت کی شان ہوگی؟ ان سے مصافحہ کروانے کے لیے جبریل کو اللہ بھیج رہا ہے۔ اور یہ کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ سلام، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کب تک؟ حتی
فجر تک، صبح تک، حتی مطلع الفجر، صبح جب تک ہوتی ہے تب تک فرشتے زمین پر موجود رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جبرائیل امین کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آ جانا، اور ایک ایک اس امت سے جو اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، آ کر یہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے یہاں نیت اچھی کر لی تو اس وقت جبریل ہمارے پاس موجود ہے فرشتوں کے ساتھ، اگر شب قدر ہے تو۔ کتنی اونچی بات ہے۔ شب قدر کا مل جانا بہت بڑی بات ہے میرے پیاروں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ شب قدر دراصل اللہ کے نبی کی محبت کا طفیل ہے جو ہم کو ملا۔ یہ جو رات ملی ہے حضور پاک کی محبت کا طفیل ہے، جو اللہ کو حضور سے محبت ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے ہم کو یہ رات دی۔ کیسے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شب قدر کیوں دی گئی؟ کیا وجہ ہے اس رات کے دینے کی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھو اللہ کے نبی کا نام سنو تو درود شریف پڑھ لیا۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی پر بد دعا کی ہے جس نے حضور کا نام سنا اور درود نہ پڑھا۔ بد دعا اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب حضور پاک کا نام سنے تو درود شریف پڑھ لے، چھوٹا سا درود ہی کیوں نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیا کرے۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ ہوا۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کئی ہزار مہینے تک بلکہ غالباً 1000 مہینے، اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ 1000 مہینے کس کو بولتے ہیں؟ معمولی بات ہے۔ مسلسل جہاد اللہ کے راستے میں، کبھی اس نے اپنے بدن سے ہتھیار نہیں اتارے۔ کیا نہیں اجر اس کو اللہ کے یہاں ملا ہوگا، کتنا بڑا مقام نہیں ملا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی تو حضور پاک تو اپنی امت کے لیے بالکل حریص تھے، بہت ہی زیادہ رحم شفیق مہربان۔ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے سوچا کہ میرے امت کی عمر ہی 60 سے 70 برس کے درمیان کی ہے، اتنے کم عرصے میں یہ چاہے بھی تو اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ 1000 مہینے کی عبادت کہاں، اور ان کی زندگیاں اتنی مختصر، تو ان کو تو ان سے اجر کے برابری میں ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو میری امت کب رہ جائے گی کل قیامت کے دن، میری امت اعمال میں پیچھے ہو جائے گی۔ دیکھو ہمارے نبی کو ہمارا کتنا فکر ہے، اور ہم اتنے کم بختے اور بے گزرے ہیں کہ ہم کو اپنی ذات کا کوئی فکر ہی نہیں۔ میرا نبی ہر جگہ ہمارے لیے تڑپا ہے۔ تذکرہ ہوا تو تڑپ گئے، بے چین ہو گئے کہ میری امت کی تو عمر مختصر ہے۔ ادھر ابھی آیت نازل ہو ہی رہی تھی، حضور پاک کے دل کی کیفیت اللہ نے سمجھ لی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ابھی مجلس باقی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آیت نازل کر دی،
کہ اے نبی جی اپنا سینہ تنگ نہ کریں، یہ سمجھ کر اپنے آپ کو تکلیف اور افسوس میں نہ ڈالیں کہ امت کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے۔ جائیے، آپ کی اس طلب کے بدلے میں ہم نے آپ کو شب قدر دے دی کہ ایک رات عبادت کر لیں گے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے اجر آپ دے دیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ 1000 مہینوں کا کیا مطلب؟ اگر اس کو ہم سال میں کنورٹ کریں تو 83 years 4 months، 83 سال 4 مہینے۔ کوئی کم وقت ہے یہ؟ 83 سال تو ہماری زندگی ہی نہیں ہوتی۔ عام طور پر آج کتنا ہے بھائی؟ 75 سال 70 سال، اس سے زیادہ بہت کم لوگ جیتے ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے۔ گویا کہ ایک رات کی عبادت ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جس کو ساری زندگی یہ رات مل گئی، اس کے اجر کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی اس امت سے آگے بڑھ گئی، لیکن شرط یہ ہے وہ تو ہم کو دلا گئے ہیں، ہمارا کام ہے اس کو لینا۔ ہاں، نبی نے اللہ سے لے کر ہم کو دلا تو دیا، لیکن اب ہمارا کام ہے اس کو لینا۔ اگر ہم نے اس کو لیا نہیں، یوں ہی ضائع کر دیا، تو پھر اللہ کے نعمت کی ناقدری ہوئی ہی ہوئی، اللہ کے نبی کے دل کو بھی تکلیف ہوگی۔ ہم سوچیں، کیا ہم جو نبی ہمارے لیے ساری زندگی تڑپ کے گیا، کیا ہم اس کے دل کو تکلیف دے دیں؟ نہ میرے پیارو، اس کو لینے کی پوری کوشش ہو۔ اور لینا کس طریقے پر ہے؟ جاگنا نہیں ہے۔ ہاں، اکثر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جاگنے کی رات ہے۔ کیا ہے؟ جاگنے کی رات ہے۔ بیٹا ادھر سنو، بات نہیں کرنا، اور سے سننا بات، سب کے لیے بات فائدے کی ہوگی انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میری بات؟ آ رہی نا؟ تو غور سے سننا، بات نہیں کرنا۔ اچھا بچہ، تو یہ جو رات ہے بڑی عظیم رات ہے۔ اس کو لینا کس اعتبار سے؟ میں نے کہا جاگنے کی رات نہیں ہے۔ صرف جاگ لینا یہ کمال نہیں ہے، جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا یہ کمال ہے۔ عبادت کیسے؟ نماز پڑھے، نوافل کی جو ہے پابندی کریں، نوافل پڑھیں، نہیں قرآن میں تلاوت میں رہیں، نہیں تو دعا کریں۔ 3 چیزوں میں اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ یا تو نماز میں رہیں، نماز نہیں ہو رہی، تھک گئے، تلاوت کریں، تلاوت سے بھی دل تھک گیا، دعا کریں۔ 3 حالات سے ہٹ کے ہماری رات نہ گزرے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے رات لے لی، حاصل کر لی، ورنہ پھر ضائع ہو گیا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ تو میں نے بتا دیا، یہ اور بات ایک اور سمجھ لیں کہ اس رات کو متعین کیوں نہیں کیا گیا، فکس کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا معمول تھا؟ رمضان کا مہینہ آپ علیہ السلام سارا مہینہ اعتکاف کرتے تھے، ایک مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا۔ شب قدر کی تعین نہیں تھی، سارا مہینہ حضور رمضان کا اعتکاف کرتے۔ پھر بعد میں جب شب قدر کی آیت نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام اس کے تلاش میں کبھی پہلے عشرے کا اعتکاف کرتے، کبھی دوسرے عشرے کا اعتکاف کرتے، کبھی تیسرے عشرے کا اعتکاف کرتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع ہوا، ختم ہوا، حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے، اعتکاف چونکہ ختم ہوا، دوسرے عشرے کا اعتکاف ختم ہونے پر وہ صحابہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر گھر جانے لگے، کچھ چلے بھی گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اشارہ مل گیا اللہ کی طرف سے
کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اشارہ اللہ نے دے دیا تاکہ تلاش میں مشکل نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو جا چکے تھے واپس بلایا کہ دیکھو جو یہاں سے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلا کے لاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہمارے اللہ نے ہم کو بتا دیا شب قدر کب ہے، کہ وہ آخری عشرے میں ہے، اور اس وقت حکم دیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک کس کو کہتے ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مجھے بتانا یہ تھا کہ فکس کیوں نہیں کیا گیا، اس میں کئی ساری حکمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شب قدر کی تاریخ بھی بتا دی گئی کہ فلاں دن شب قدر رہے گی، معلوم کر دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے علم آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے اور دیکھا کہ فلاں قبیلے کے 2 لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے تھے، تو جھگڑے کی نحوست، ایمان والوں کا لڑنا اتنا منحوس ہے کہ اللہ کے نبی کو تاریخ بلا دی گئی۔ ہاں، نبی بھولتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ دکھا رہے ہیں امت کو کہ تمہارا آپس میں بھیڑنا اور جھگڑنا اور لڑنا یہ اتنا منحوس ہے کہ اس کی نحوست سے نبی کے ذہن سے تاریخ کی تعین بھلا دی گئی۔ اسی لیے میرے پیاروں، آج کی رات میں خصوصاً اور آج کے علاوہ کی راتوں میں، دنوں میں عموماً جھگڑوں کو ختم کریں۔ جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے۔ ہاں، ہمارے پاس اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ ابھی ہمارے محلے کی بات ہے، کتنا نہیں بدنام ہوئے، رمضان کے پہلے عشرے میں لڑائیاں ہوئی، مسلمان مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہاں، خبروں میں آ رہے ہیں، کہیں دور کی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں جو جھگڑا ہمارے محلے کا ہوا، کہیں دور کی بات نہیں ہے، میرے اپنے محلے کی بات ہے۔ اور کون لڑ رہے ہیں؟ دونوں فریق ایمان والے۔ کیا نہیں نحوست آتی ہوگی اس سے؟ میرے پیاروں، یہ مہینہ تو معافی کو اور درگزر کو آپس میں پھیلانے کا ہے، اس کے برخلاف ہم جھگڑوں میں، لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جھگڑے کی نحوست تھی، اللہ نے اللہ کے نبی سے تعین بلا دی۔ پھر اس کے بعد اس میں حکمت بھی ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو ہو سکتا ہم عبادت میں سستی کرتے، ہمارے اوپر ہم اطمینان میں آ جاتے کہ فلاں رات کو عبادت کر لیں گے، پھر ساری زندگی کی چھٹی۔ ہاں، شیطان ہے، کئی طریقے کے بہانے ڈالتا ہے ذہن پر۔ اس کے لیے میرے پیاروں، اس رات کو حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اب یہ مل جاوے تو کیا کرے؟ چنانچہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ وہ کیا؟ اما جان نے سوال کیا نبی پاک علیہ السلام سے۔ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا گمان ہے، آپ کا کیا خیال ہے، ان علمت، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاوے، ای لیلۃ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اگر مجھے معلوم ہو جاوے، ماذا اقول فیہا، میں اس میں کیا مانگوں اللہ سے؟
کیا کہوں؟ کتنی پیاری بات ہے نا، ہمارے لیے آسانی کر دی اماں جان نے. اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جاوے کہ یہ شب قدر ہے تو تم یہ دعا مانگا کرو، کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ بھی کہہ دو سارے ایک مرتبہ میرے ساتھ تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے. تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا مانگنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. ہم نے مانگا ہے لیکن عربی میں مانگا ہے، اور ہماری کم علمی بدنصیبی ہے کہ ہم ہماری زبان نہیں جانتے عربی. اس کا ترجمہ سنیں، بہت پیارا ترجمہ ہے. اللہم انک عفو، اے ہمارے اللہ آپ بے حد معاف کرنے والے ہیں. اے ہمارے اللہ آپ بے حد معاف کرنے والے ہیں. معمولی معاف کرنا نہیں، عفو کہتے ہیں بے انتہا معاف کرنے والا. تحب العفو، نہ صرف معاف کرنے والے ہیں بلکہ معاف کرنے کو خود پسند بھی کرتے ہیں. ہم اگر معاف کر دیں یہ عمل اللہ کو پسند ہے. اللہ کے پسند کا خیال رکھنا چاہیے نا. گھر میں کتنوں کی پسند کا خیال نہیں رکھتے. امی کے پسند کا خیال ہوتا ہے، ابا کی پسند کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ابا کو نہیں پسند نہیں کرنا، امی کو نہیں پسند نہیں کرنا. تو کیا اللہ کی پسند کا خیال نہیں کریں گے؟ امی کو بنانے والا اللہ، ابا کو بنانے والا اللہ. اپنی ذات کے پسند کا کتنا خیال نہیں کرتے کہ میں ایسا کیوں نہیں کریں، مجھے نہیں پسند. اپنی ذات کا خیال ہے، پسند ناپسند کا خیال کرتے ہیں. ہم کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کی پسند کا کتنا خیال کرنا چاہیے. اب اس کی پسند کا خیال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرتے جاؤ. کسی نے ظلم کیا معاف کر دو، تکلیف دی معاف کر دو. اس کو اللہ پسند کرتے ہیں. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں. چنانچہ فاعف عنی، آپ مجھے معاف کر دیں. چاہے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ سے معافی مانگ، خوب معافی مانگنا، خوب معافی مانگنا. اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رونا. دنیا کے کسی عمل پہ پشیماں ہو جائے تو آدمی کتنا نہیں روتا ہے. غیرت مند اگر کوئی آدمی ہوگا اس کو اپنے گناہ پہ اپنے عمل پہ پچھتاوا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اماں سے جھگڑا ہو گیا لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. اب وہ جا کے ماں کے سامنے روتا ہے. روتا ہے کہ نہیں روتا؟ رو کے مانگتا ہے، اماں سے کہتا اماں مجھے معاف کر دے. جب ماں کے سامنے رو رہے تو اللہ کے سامنے رونا نہیں چاہیے. بہت رونا، اللہ کو رونے والے پسند ہیں. رونا نہیں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کو رونا نہیں آتا ہو تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کر. رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کر. مانگو اللہ سے، رو کے مانگو، اپنی ہر خواہش مانگو، اپنے ہر گناہ پہ معافی مانگو. کیوں؟ خواہشوں کا پورا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، گناہوں کا معاف کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پوری کرتے ہیں. یقین 100% ہو کہ میرا اللہ میری سنے گا اور سنتا ہے. فرق کیا ہے؟ ہم نے سب سنا ہوا ہے، عمل ہم نہیں کرتے. یہ فرق ہے. ہم کو ملتا کیوں نہیں ہے؟ پھر سب کو معلوم ہے نماز سے اللہ کی مدد ملتی ہے، ہم نماز پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، اس لیے نہیں ملتا. کر کے دیکھیں اللہ کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہوا. وہ دینے کے لیے ازل سے بیٹھا ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. چنانچہ اس رات کو وصول کریں، حاصل کریں.
جھگڑا اللہ کو ناپسند ہے، میں نے بتایا جھگڑے سے بچے. بے انتہا معاف کرتا ہے اللہ، بے انتہا معاف کرتا ہے. بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کیا، ہمارا آپ کا کیا شمار ہے؟ لیکن شرط ہے دل کے اندر ندامت ہو. شرط کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ ہو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ معافی مانگنا حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا نام توبہ ہے. اور سے سن لیں، اچھے سے سنیں. اسلام میں توبہ کرنا ہے اللہ سے، تو توبہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے. توبہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ارے بولو نا جی ذرا. دو چیزوں کا نام توبہ ہے. ایک تو یہ کہ پچھلی ساری کوتاہیوں کا ہم کو افسوس ہو، پچھلے جتنے گناہ ہم سے ہو گئے، جتنی غلطیاں ہو گئی، ان پہ شرمندگی ہو. یہ پہلی چیز، توبہ کی پہلی چیز کہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، اس کو کہتے ہیں شرمندگی. دوسرے، آگے نہ کرنے کا عزم، آئندہ کبھی غلط کام نہیں کریں گے، اس کا عزم ہو. اس کا عزم ہو. جب جا کے توبہ مکمل ہوتی ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کہ اللہ میری توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز میں گال مان لیا توبہ توبہ، اس کو توبہ نہیں بولتے. توبہ ان دو چیزوں کا نام ہے کہ پچھلے سارے گناہوں پہ معافی مانگے اللہ سے، اور آئندہ ہرگز نہیں کرنے کا یقین ہو اور عزم ہو. پکا ارادہ، آئندہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور اللہ توبہ سنتے ہیں. کیسی سنتے ہیں؟ ہاں، اس کو اب سنیں. اللہ کیسا معاف کرنے والا ہے. جلیل القدر نبی ہیں، نبی کے زمانے میں برسات رک گئی، قحط کا دور چل رہا. قحط سالی ہو گئی، پانی نہیں آیا، پانی نہیں برس رہا آسمان سے، بارشیں نہیں ہو رہی، امت ساری پریشان ہے. نبی کیا کرے؟ پوری امت کو لے کے گئے. ہاں، ایک بڑے میدان میں ساری امت جمع ہو گئی، سب نبی کے ماننے والے میدان میں جمع ہو گئے. اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے. دعا کرنے والا کون؟ معمولی بندہ نہیں، نبی جلیل القدر نبی دعا کر رہا ہے. اے اللہ بارش دے دے، قحط سالی دور کر دے. بارش ہو ہی نہیں رہی، لوگ پریشان. اللہ کی طرف سے نبی کے دل میں القاء ہوا، وحی آئی. اے نبی، تمہاری قوم میں ایک آدمی ہے جو ہمارا نافرمان ہے. تمہاری قوم کا وہ آدمی اس وقت تمہارے مجمع میں موجود ہے جو ہمارا نافرمان ہے. ہم اس سے سخت ناراض ہیں. اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی. اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دو، پھر بارش دے گی. اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دو، نکال دو اس مجمع سے، پھر بارش ہوگی. نبی نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو کون ہے وہ آدمی جو اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے. اس کی وجہ سے ساری امت کو تکلیف ہو رہی ہے. لہذا اس سے ہم گزارش کرتے ہیں وہ نکل کے چلا جائے یہاں سے، تاکہ دوسروں کو راحت ملے. غور سے سننا، توبہ کس کو کہتے ہیں. ادھر انہوں نے کہا اپنی امت سے، ادھر مجمع جیسے کا ویسے ہی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. ایک وقت گزرا، کچھ دیر ہوئی، گھن گھور بادل گھٹا آئی، خوب برسات ہوئی. نبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟
آپ نے کہا کہ اس مجمع میں ایک ہمارا نافرمان ہے جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی، مجمع سے کوئی نکل کے گیا نہیں اور بارش شروع ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی سنیے، جس کی نحوست سے بارش روک کے رکھے تھے اسی کی برکت سے بارش دے رہے، اسی کی برکت سے بارش دے رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کیا ہوا؟ فرمایا جب تم نے اعلان کیا تو اس آدمی کو جو ہمارا نافرمان تھا اس کو پتہ چل گیا کہ وہی ہے نافرمان، اس نے دل میں اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ، جب میں گناہ کر رہا تھا تب میرا عیب کسی کے سامنے کھلا نہیں تھا، تب میرا عیب کسی کے سامنے کھلا نہیں تھا، اب اگر میں مجمع سے نکل کے جاؤں گا تو سارے مجمع کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، تو تو میرے اس عیب کو چھپا لے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس کی ایک توبہ کی وجہ سے نبی کی دعا کو اللہ نے برپا رکھ دیا، دعا رکی ہوئی تھی لیکن توبہ وہ چیز ہے۔ میرے پیاروں، مانگنا ہے اللہ سے، خوب رو کے مانگنا ہے، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اور کیسے معاف کرتے ہیں اللہ؟ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، بڑے غور سے سننا، بہت غور سے سننا۔ حدیث قدسی یعنی اللہ خود کہہ رہے ہیں حضور کی زبان میں، کون کہہ رہے ہیں؟ خود اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان رجلا اسرف علی نفسہ، کہ ایک آدمی ہے جس نے بہت زیادہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ اسراف علی النفس عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ ان رجلا اسرف علی نفسہ، جس نے گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ میں بہت ظلم کیا ہوا تھا۔ فلما حضرہ الموت، جب موت کا اس کے وقت آ گیا، اوصى بنی، اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرنے لگا۔ کیا وصیت کی؟ اذا انا مت، کہ سنو اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں گا، فاحرقونی، مجھے دفنانا نہیں بلکہ میرے بدن کو جلا کے راکھ کر دے۔ کیا کرنا؟ میرے بدن کو جلا کے راکھ کر دینا، فاحرقونی ثم ذرونی فی الریاح، پھر میرے بدن کی جو راکھ ہے اس کو ہوا میں پھیلا دینا۔ کیا کرنا؟ اس کو ہوا میں پھیلا دینا۔ فواللہ، کیونکہ اللہ کی قسم، لئن قدر علی ربی، اگر مجھے اللہ پکڑ لے، لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، پھر وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ شاید اس نے اپنی مخلوق میں کسی کو اتنا عذاب نہیں کیا، ایسا بڑا عذاب مجھے ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، جب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ گنہگار کو سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ فقال، کیوں؟ وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ نادان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر جل جاؤں گا، میری راکھ بن جائے گی، اس کو ہوا میں پھیلا دیا جائے گا، ایک باڈی اگر ہو تو پکڑ کے اٹھا دیا جا سکتا ہے، راکھ بکھر گئی تو باڈی کہاں سے لیں؟
ہے نہیں؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس نادان کو یہ نہیں معلوم جس اللہ نے بغیر کسی شکل اور بغیر کسی مثال کے انسان کو پیدا کر کے بتایا، اس شکل سے اللہ کو دوبارہ پکڑنے کے لیے کتنی دیر ہے نہیں؟ اب تو کوئی چیز ہی نہیں تھے جب پیدا ہوئے تھے. لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں بہرحال وہ یہ سمجھ رہا تھا. فقال فیقول له الرب عند البعث. جب قیامت کا دن ہوگا دوبارہ سارے انسانوں کو اللہ اٹھائیں گے، اس عمل پہ اللہ اس سے پوچھیں گے. اس کے اس عمل پہ اللہ کیا کریں گے؟ اس سے پوچھیں گے یا عبدی ما حملک علی ما فعلت، کہ تو نے یہ جو کام کیا یہ کس وجہ سے کیا؟ اللہ سوال کریں گے کیوں تو نے ایسا کہا؟ تو بندہ کہے گا ای ربی و خشیتک، اے اللہ محض آپ کے خوف سے اور ڈر سے میں نے کہا، مجھے آپ کی ذات سے ڈر لگتا تھا، آپ کا خوف میرے دل میں تھا، اس دل کے اندر کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کہہ دیا. اللہ کہے کہ اچھا تیرے دل میں میرا اتنا خوف ہے؟ اللہ کہتے ہیں جا غفرت لک ولا ابالی، میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. دل میں معمولی سا خوف تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، لیکن اللہ کا خوف دل میں تھا، توبہ کی نیت تھی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ اللہ کی ذات ہے. اور کیسے کیسے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے؟ ایک صحابیہ، بڑے غور سے سنو اس واقعے کو، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا، شاید کسی کو یاد ہو. ایک صحابیہ ہے. صحابیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے کی وہ عورت جس نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی، حضور کا زمانہ پایا، ویسی درجے کی، اعلیٰ درجے کی عورت. ان سے گناہ ہو گیا زنا کا. کیا ہو گیا؟ زنا کا گناہ ہوا. کتنا بڑا جرم ہے، لیکن دل میں ندامت ہو گئی. گناہ کے بعد دل میں ندامت آ گئی، شرمندگی آ گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کے کہنے لگی انی سمیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. بڑے غور سے سنو، زنا سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے زنا ہو جانا. اور پھر صحابیہ تھی، لیکن دل کا عالم، دل بے چین گناہ کی وجہ سے. صحابہ کی شان یہی تھی، ان سے گناہ ہو جاتے ان کا دل بے چین ہو جاتا تھا. آج ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اس کا مچھی کے پر کے برابر بھی اثر نہیں لیتے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق تھے، امت پہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے. حضور کو معلوم تھا کہ اب اگر زنا کے اس کو پر حد لگ جائے گی تو یہ مر جائے گی. چنانچہ شفقت میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پہلے اگنور کر دیا اس کی بات. پہلے کیا کیا؟ اس کی بات کو اگنور کر دیا. انجان بنتے نا ویسا. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر دیا. وہ صحابیہ وہاں سے آئے، پھر آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا. دیکھو حضور کتنا بات کو درگزر کرنا چاہ رہے. وہی اگر آج ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہماری زبان اخبار بن جاتی تھی، ہر ایک کو بولتے پھرتے، ارے تو ایسا کرے تو ایسا کرے. میرا نبی کیسا درگزر کرنے والا، پردہ ڈالنے والا. ہاں، لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا سیکھیں، اس کی عادت بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
من ستر عیب مؤمن ستر اللہ عیوبہ یوم القیامہ. یہ جو آدمی ایمان والے کے کسی عیب پہ دنیا میں پردہ ڈالے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا، معاف کر دیں گے. اتنی بڑی بات ہے کہ ایمان والے کے عیب کو چھپا، ہم چھپاتے نہیں، اچھالتے پھرتے. اللہ ہمیں معاف فرما. تو میرے نبی کا عمل دیکھیں، حضور درگزر کر رہے اور یہ سمجھ رہے کہ اس کا گناہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اور اس کے بیچ میں وہ معافی مانگ لے گی، ختم ہو جائے گا. لیکن وہ بھی صحابیہ تھی، ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا. جب تیسری دفعہ آ کر کہیں ہے تو اللہ کے نبی نے پھر بھی درگزر کرنے کے لیے کہا کہ نہیں تم سے زنا نہیں ہوا ہوگا، بل شبہ لکی، تم کو شبہ ہو گیا ہوگا زنا، تم ایسی سمجھ رہی ہوگی کہ وہ زنا تھا، حالانکہ وہ زنا نہیں ہوگا. تو ان صحابیہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، زنا ہوا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نطفے سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، اس زنا کے نطفے سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے حمل پھیل چکا ہے. پھر اللہ کے نبی نے اور درگزر کرنے کے لیے کہا کہ اچھا اگر بات یہ ہے تو تجھے معلوم ہے زنا کا کیا بدلہ ہے؟ اس میں حد ہوتی ہے. حد کیا؟ کہ زمین تک آدمی کو سر تک زمین میں اتار دینا، پتھر مار کے سر پھوڑ کے ختم کر دینا، یہ زنا کی حد تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو ہلاک ہو جاوے گی، غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ جب وہ پیدا ہوگا تب آنا. یہ صحابیہ چلی گئی. 9 مہینے بچہ پیدا ہونے میں لگتے ہیں. 9 مہینے کا زمانہ، سارے کا سارا عرصہ 9 مہینے کا دل میں اسی بے چینی کے ساتھ گزرا کہ اگر اس حالت میں مر گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. بے چینی کی کیفیت. ہم گناہ کر کے لائٹ لے لیتے، ہوتا ہے نا، گناہ کر کے ہم سوچتے نہیں گناہ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. وہ صحابہ تھے، ان کے دل بے چین ہو جاتے تھے. چنانچہ 9 مہینے کا سارا عرصہ تڑپ تڑپ کے گزارا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، کسی کو آنے کی نوبت نہیں پڑی، حضور کو بلانے کی نوبت نہیں آئی، خود مچلتی تڑپتی ہوئی اپنے گناہ کے معافی کی فکر میں اللہ کے نبی کے پاس بذات خود حاضر ہو گئی، اپنی ذات سے حاضر ہو گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے پاس کہا تھا 9 مہینے پہلے کہ یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، آپ پیدا ہونے کے بعد آنے کے لیے آپ نے کہا تھا، یہ پیدا ہو گیا، میں حاضر ہو گئی، اب مجھ کو حکم دے دے حد کا، حد جاری کر دے اور میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے پھر کہا، دیکھو کتنی شفقت، کتنا درگزر. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، اس کو تیری تربیت کی ضرورت ہے. جب یہ دودھ چھڑا لے تب آنا. وہ تو صرف مہینے 9 تھے، یہاں تو 2.5 سال ہو جائیں گے دودھ چھڑانے تک. 2 سے 2.5 سال کا عرصہ دودھ چھڑانے میں لگتا ہے. اب 2-2.5 سال کا سارا عرصہ اسی طرف میں کہ میرا گناہ اگر باقی رہ گیا، میں مر گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. ساری تڑپ تڑپ کی زندگی میں 2-2.5 سال کا عرصہ جب ہوا، بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو گیا، اب اللہ کے نبی کے پاس خود آ گئی، بچے کو لے کے حاضر ہوئی. ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، دلیل کے طور پہ دکھانے کے لیے اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں، یہ میرا بچہ روٹی چاپنے کے قابل ہو گیا، اب مجھ پہ حد جاری کروا دیں. حالانکہ پتا تھا نا حد کس کو کہتے ہیں. پھول نہیں پہنائے جانے تھے حد میں، وہاں تو پتھر برسنے والے تھے. نہیں، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی نے حکم جاری کر دیا. آخری مرتبہ میں جب ساری جو ہے کوششیں ہو گئی درگزر کی، لیکن ان کے دل کی تڑپ باقی رہی، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جاؤ اب ان کو سنسار کر دو، حد کر دو، حد جاری کر دو. اب وہ
جب حد جاری ہوئی، حکم ہوا، تو جو گڑھا جس میں کھول کے آدمی کو گاڑا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے سر تک، وہاں کسی کو اتارنے کی نعمت نہیں آئی، خود اپنی ذات سے اس گڑھے میں اتری، اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر مٹی ڈال لے۔ کیا شوق توبہ کا تھا! میں بتا رہا ہوں آپ کو، توبہ کس چیز کا نام، کس کو کہتے ہیں توبہ۔ اب جب یہ سنسار ہونے لگی، چار طرف سے پتھر پڑنے لگے، ادھر سے پتھر، ادھر سے پتھر، ادھر سے پتھر، سر پھٹا، سر کے پھٹنے کے بعد سر سے خون جاری ہوا، اور خون کے فواروں سے ایک چھینٹا حضور پاک علیہ السلام کے بازو کھڑے ہوئے ایک صحابی کے دامن پہ گر گیا، خون کا چھینٹا۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ چھینٹا اپنے آنکھ پہ دیکھا، اڑا ان کے آنکھ پہ، تو انہوں نے اپنے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثرات لائے۔ یہ جو صحابی تھے، چہرہ بگاڑ دیا، ارے اتنی گندی عورت، ایسی اس کے ساتھ گناہ ہوا، ایسا اس نے گناہ کیا، ایسی گنہگار عورت کے خود کا گندا چھینٹا میرے آنکھ پہ گر گیا۔ صحابی تھے، دامن پہ جیسے ہی چھینٹا اچھلا، چہرہ بگاڑ لیا، میرے نبی نے تاڑ لی بات، اور فوراً ان کو حکم دینے لگے، تنبیہ کرنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ان سے کہنے لگے، اے میرے وہ صحابی جو اس کے معمولی سے چھینٹے سے پریشان ہو رہا ہے، غور سے سن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، تو اس کے خون کے چھینٹے سے چہرہ بگاڑتا ہے، اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں پہ باندھ دیا جاوے تو سارے مدینے کے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ہے توبہ، اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندوں، اے میرے بندے، یا عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو گناہ کرتا جاوے اور اتنا گناہ کر، اتنا گناہ کر، اتنا گناہ کر کہ تیرے گناہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جمتے 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 آسمان کی چھت کو لگ جاوے، آسمان کی چھت تک گناہ کو لگنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ اتنا عرصہ، اتنی زندگی گناہ کیا کہ آسمان کی چھت کو گناہ لگ گئے۔ اللہ کہہ رہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود ثم استغفرتنی، اللہ کہہ رہے ہیں اگر اس کے بعد بھی تو نے مجھ سے مغفرت طلب کر لی، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، غفرت لک ولا ابالی، اللہ کہتے ہیں جا میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پلٹتے ہیں زندگی کو، پھر توبہ کے بعد کی زندگی ہماری عمل کے طور پہ ہم دکھاویں اللہ کے سامنے۔ اللہ کی مغفرت کے وعدے نہیں بدلے۔ میں آپ کو صحابہ کا دور بتاتا ہوں، صحابہ کے بعد کا دور بتاتا ہوں، اور اب عصر حاضر کا دور بتاتا ہوں کہ معافی میں اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ جیسے اس دور میں صحابہ کو معاف کرتا تھا، اولیاء کے ساتھ بھی اللہ کا یہی درجہ رہا معافی کا، اور عصر حاضر میں بھی اللہ کی معافی کا یہی درجہ رہا۔ کیسے؟ صحابہ کے دور کا ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا، ابھی جو صحابیہ والا قصہ تھا۔ اب اولیاء اور تابعین وغیرہ کا قصہ میں نے گزشتہ سال شاید آپ کو سنایا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا، یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے اس مجمع میں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑا ولی اللہ، بہت بڑا بزرگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا سلسلہ انہی سے چلا، اتنے بڑے اولیاء میں شمار تھا۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں مجلسیں ہوتی تھی دین،
جیسے آج ہوتی ہے. تو اس مجلس میں ایک عورت کے بارے میں حضرت کو اطلاع ملی کہ اس کا شوہر مرا، اس عورت کا شوہر مر گیا. اس کی اطلاع حضرت کو مل گئی. حضرت شیخ تھے، باقی سارے مریدین تھے. اس دور میں اسلام کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ مریدین شیخ کے پاس آتے تھے اور بات کو سنتے تھے. بھائی سامنے آ جاؤ نا، یہ جگہ خالی ہو، اس کو فل کر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، آؤ میرے پیارو، سامنے آؤ، سامنے آ جاؤ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، میں ادھر متوجہ ہو جائے، سب درود شریف پڑھ لو، ادھر متوجہ ہو جاؤ. ہاں، شیطان خلل ڈالتا ہے بیچ میں. آپ لوگ بولیں گے مول صاحب رمضان میں شیطان کہاں سے آیا؟ رمضان میں تو باندھ کے رکھ دی ہے، تو پھر اب شیطان کہاں سے آیا؟ آپ کیسا بول رہے ہیں آپ؟ آج کل سمارٹ دور ہے. کیا ہے؟ سمارٹ دور ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا سمارٹ فون کی چارجنگ کو الیکٹریسٹی سے چارج ہوتا ہے، لیکن آج کل کیا آ گئے چارجنگ کے لیے؟ پاور بینک آ گئے. پاور بینک الیکٹریسٹی سے چارج ہو رہا، لیکن جو فون ہم چارج کر رہے ہیں وہ الیکٹریسٹی سے ہو رہا ہے کہ پاور بینک سے ہو رہا؟ الیکٹریسٹی کیا کر دی؟ پاور بینک میں جمع کر دی. آگے آپ کو ضرورت ہے تو بغیر الیکٹریسٹی کے بھی آپ چارج کر سکتے ہو. یعنی مثالوں کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ ساری مثالیں دیتے ہی اس لیے کہ ہم کو اس سے دین سمجھے. یعنی ہم ذہن ادھر نہیں لے جاتے، الگ بات ہے. اور ایک مثال میں سمجھایا کرتا ہوں. سائیکل ہے، سائیکل کا آپ پیڈل مار کے چھوڑ دو زور سے، پیڈل مار کے چھوڑ دو زور سے. اب آپ کا پیر پیڈل پہ نہیں ہے لیکن پیڈل ہلتے رہتا. تو شیطان سال بھر چارجنگ کر دیا ہماری. اب شیطان کا پاور بینک بن گیا، وداؤٹ چارجنگ کے کام دے رہے. چارجنگ سال بھر کی چلی نا، 12 مہینے ہم نے کیا کرا؟ پیڈل مار کے چھوڑ دیا، 1 مہینے تک پھر رہے ہیں. تو اب جو بولا میں کہ شیطان خلل لاتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے. بہرحال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. اس دور میں حضرت کو معلوم ہوا کہ ایک عورت جو تھی ان کے مریدین میں، اس کے شوہر کا انتقال ہوا. حضرت نصیحت کرتے تھے ہر ایک کو. اولیاء کے دل میں بھی اللہ شفقت ڈالتے ہیں، مہربان رہتے ہیں. حضرت نے اس عورت سے گزارش کی کہ دیکھ، تو جوان ہے، چھوٹا بچہ بھی تھا، تیرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اور جوانی کے عالم میں بن بیاہی رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. شیطان 100 قسم کے ورولے ذہن میں ڈالتا ہے، آدمی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. میری رائے ہے تو نکاح کر لے کسی اچھے آدمی سے. حضرت نے اس کو نصیحت کی. عورت کہنے لگی کہ حضرت بات آپ کی بڑی اچھی ہے، بہت اچھی نصیحت ہے، رائے بہت خوب ہے، لیکن میں چاہتی ہوں، میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں میرے اس بچے کی میں تربیت کروں آپ کے ذریعے سے، اور تربیت کر کے اس کو وہ مقام پہ پہنچاؤں جس مقام پہ آپ موجود ہیں. ولایت کا مقام میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں. حضرت نے کہا کہ اچھا، اس سے تیرے نکاح کا کیا تعلق؟ وہ شادی کر کے تو تربیت کر. تو ماں کہنے لگی کہ حضرت بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں شادی کر لوں گی تو یہ میرا بچہ اس کے لیے سوتیلا ہو جائے گا، اس کے لیے میرا بچہ سوتیلا ہو جائے گا. وہ سگوں کا سلوک تو کرے گا نہیں، سوتیلا سلوک کرے گا اس کے ساتھ. اب سوتیلا سلوک کے کرنے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے.
میرے دل کی خواہش تو اس کو ولی بنانا ہے، اور معمولی ولی نہیں، آپ کے جیسا ولی بنانا ہے۔ حضرت سمجھ گئے بڑے اونچے فکر والی عورت ہے بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ بڑے اونچے فکر والی عورت ہے۔ اس کے بعد جس عورت کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اس کا بیٹا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی بن جاوے، اس کی تمنا کا کیا ہوا دیکھو۔ اب یہ جو بچہ جس کی وہ خواہش کر رہی تھی ولایت پہ پہنچانے کی، اس کی عمر بڑھتی گئی، بڑا ہوتا گیا۔ بچے بھی غور سے سنو اس بات میں کہ وہ بچہ کیا کرا، بڑا ہوتے رہا۔ ایک عرصہ گزرتے گیا زندگی کا، 25 سے 30 سال کا عرصہ زندگی کا اس کے گزرا، جوان ہوا تو بجائے اس کے اندر نیکیاں آنے کے برائیوں میں پڑنے لگا۔ کیا ہوا؟ بجائے نیکیوں کے برائیوں میں پڑنے لگا، اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکہ، شراب، ہر قسم کا بڑا گناہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے ماں کے دل پہ کیا نہیں گزرتی تھی ہوگی؟ وہ تو ولایت کے مقام پہ پہنچانا چاہ رہی تھی، اور یہ ڈاکوؤں کے طریقے پہ چل رہا تھا۔ کتنا فرق ہو گیا۔ زندگی کا عرصہ گناہوں میں گزرا، اتنے سال تک گناہ کرتے 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 بیمار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ چنانچہ جب بیماری کی اس حالت پہ پہنچا جہاں طبیب بھی جواب دے چکے، ڈاکٹر جواب دے چکے کہ اب یہ نہیں بچے گا، اس کی زندگی یہاں ختم ہے، اس وقت اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اس وقت اس نے اپنی ماں سے سوال کیا، پوچھا، امی میں اتنا گناہ کرا، اتنی زندگی میرے گناہ میں گزر گئی، کیا اللہ معاف کرے گا؟ کیا اللہ مجھے اب معاف کرے گا؟ اماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تو پتا نہیں، اتنے بڑے گناہ کے بعد پتا نہیں اللہ تجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اتنا عرصہ گناہ کا گزرا، اب پتا نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرے تو علم میں نہیں ہے، میں حسن بصری کو پوچھ کے آتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ حسن بصری کو پوچھ کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ گھر سے نکلنے لگی تو بچے نے ماں سے کہا کہ اماں جان رک جاؤ، اماں جان رک جاؤ، حسن بصری کے پاس جا ہی رہی ہو تو ان سے میری چند گزارشات ہیں وہ کر دیں، میری طرف سے ان کو کچھ گزارش کرنا۔ کیا کرنا؟ ان سے کہنا کہ وہ میرے پاس آئیں، وہ میرے پاس آئیں اور مجھ کو کچھ نصیحت کر دیں، اگر آنے تک میں زندہ رہا تو مجھ کو کچھ نصیحت کر دیں، اور بالفرض میری قضا کا وقت آ چکا، میں مر گیا تو حضرت سے گزارش کرنا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں، حضرت سے گزارش کرنا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ ماں کے دل کو تکلیف ہوئی، وہ نکلی، حضرت کے گھر پہ پہنچی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب پہنچی تو حضرت کے قیلولہ کا وقت تھا، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا، یہ سنت بھی ہے قیلولہ ظہر کے بعد۔ تو حضرت سو رہے تھے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا حضرت میں آئی ہوں، غصے میں آنا، کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی کہ حضرت میری گزارش ہے، میرا بچہ بیماری کے اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ اب طبیبوں نے بھی جواب دے دیا کہ وہ نہیں بچے گا، میری تمنا ہے، اس نے سوال کیا کہ اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں، آپ سے پوچھ کے آؤں گی۔ حضرت ڈانٹ دی اس کو، ارے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی پہ گزار کے اب وہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، جب مجھے ڈر ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر
کہا کہ حضرت اس نے گزارش بھی کی ہے. کیا گزارش کی ہے؟ حضرت نے کہا ہے کہ آپ آگے اس کو نصیحت کر دیں اور اگر مر گیا تو جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں. حضرت اور غصے میں آ گئے, ڈانٹنے لگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگے کہ جا جا, ساری زندگی میں نے اس کو نصیحتیں کی, اس نے میری بات پہ عمل کوئی نہیں کیا, اب وہ ماننے کی حالت میں وہ کیا عمل کرے گا؟ اور ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی. میں اللہ کے نافرمان کا جنازہ پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاتا, چلی جائے یہاں سے. اب وہ پلٹی, اس کے دل پہ کیا کیفیت نہیں گزر رہی تھی ہوگی, کیا نہیں اس کے دل کا عالم تھا ہوگا. بے چینی کی کیفیت میں, بچے کی فکر, اس کی وہ تمنا اس کو ولایت پہ پہنچانے کی, اس کی یہ حالت بچے کی, بڑے عجیب کیفیات میں دل بے چین, تڑپتے مچلتے گھر آئی. گھر آنے کے بعد دیکھا تو اللہ کی کرنی بچہ زندہ تھا. بچے نے پوچھا کہ اماں جان بتائیے کیا ہوا, حضرت نے کیا کہا؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا میں نے حضرت سے یہ گزارش کی اور یہ کارگزاری سارا سنایا. انہوں نے کیا کہا؟ جب یہ بات سنی تو بچے کے دل میں ندامت, شرمندگی کا احساس, بہت رویا, بلکا, تڑپنے لگا, بلکتے ہوئے دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا. دل میں ندامت آ گئی. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ الندامت اور توبہ, حقیقی توبہ دل کی شرمندگی ہے. دل میں توبہ ہوئی, ندامت ہوئی, شرمندگی کا احساس ہوا, اب یقینی موت ہے, بالکل قریب ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جان, عدد کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے, میں نے واقعتاً کام ہی ایسے کیے ہیں, ان کا غصہ لازمی ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا اماں میری آخری وصیت ہے, میری آخری وصیت ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے قبرستان میں, مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا, مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا, بلکہ دور کہیں لے جا کے گاڑ دینا, اور جہاں بھی مجھے دفنانا ہو جنازے کی شکل میں نہیں لے جانا, اپنے دامن کے پلو سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے جانا. اماں تڑپ گئی, ماں ہے, اس کے دل کا کیا عالم نہیں ہوتا ہوگا. اس نے روتے ہوئے پوچھا کہ میرے لال, میرے جگر کے ٹکڑے, میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں تیرے لیے جنازے کا انتظام کروں اور مسلمانوں کے قبرستان میں تیرے لیے جگہ ڈھونڈ دوں. بچہ کہنے لگا ماں مشکل تیرے لیے نہیں ہے, مشکل میرے لیے ہے. مشکل میرے لیے ہے. کہ کیا مشکل ہے؟ میں نے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا اس لیے کہا تاکہ میرے مرنے کے بعد, یقین ہے میرے گناہوں کی نحوست سے مجھے عذاب دینے کے لیے فرشتے آئیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے قبر کے عذاب سے میرے پڑوسی قبر کو تکلیف ہو. توبہ کا اعلیٰ درجہ, مرنے کے بعد بھی تکلیف کو نہیں دینا چاہتا. اور دوسری بات میں نے جو کہا کہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانا, وہ اسی لیے کہا ہے تاکہ دنیا کے گنہگاروں کو, نافرمانوں کو یہ دیکھ کے عبرت ہو کہ اللہ کے نافرمانوں کا جنازہ ان کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کتوں کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے. یہ کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی, سانس رک گئی, ختم ہو گیا. اب ماں بے چین, ادھر بچے کا جو ہے بچے کی میت رکھی ہوئی, اور دل بڑے عجیب کیفیات میں وہ رو رہی تھی. اس نے جیسے ہی بچے کی آنکھیں بند کرنے لگی تو دروازے پہ دستک کھٹکا. بڑی پریشان ہوئی کہ اس وقت کون آیا بھائی, اس وقت کون آیا؟ یہ وقت تو بڑے درد کا ہے, تکلیف کا ہے, اس وقت کون میرے دروازے پہ آ گیا؟ چنانچہ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ جب گئی, اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے.
یہ بڑی پریشان، یہ حضرت کیا بات ہو گئی، آپ کیسے آ گئے؟ ابھی تو آپ نے اتنی سختی سے مجھے ڈانٹا تھا۔ حضرت کہنے لگے چل ہٹ جا پرے کو ہٹ، تیرا بچہ کا ہے، مجھے اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی، حضرت ابھی تو آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، حضرت اس نے کہا ہے کہ جنازے کی شکل نہ دے۔ حضرت کہا تو چپ ہو جا۔ چنانچہ حضرت نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا، اپنی ذات سے اس کو لے کر گئے قبرستان تک، عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا کے آئے۔ وہاں نے سارا ماجرا، نصیحت وصیت سب سنا دی۔ حضرت اس کی نصیحت تھی، اس کی وصیت تھی، مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا تھا۔ تو چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ وہاں نے جب بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت کا اظہار کیا کہ مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا، آپ کیسے میرے پاس آ گئے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا جب اتنی بے چین ہے تو سن، جس وقت تو میرے پاس آئی تھی میں سونے کے لیے بیٹھا تھا، تجھے تو میں نے ڈانٹ کے بھیج دیا، وہاں اس کے دل میں شرمندگی ہو رہی تھی، اس کا اللہ کا معاملہ درست ہو رہا تھا، وہ سچی طلب کے ساتھ اللہ سے توبہ کر رہا تھا۔ میں نے تجھے جب واپس بھیجا، خواب میں نے اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ مجھ سے کہنے لگے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ولی کی نماز پڑھانے سے انکار کر رہا۔ یہ ہے اللہ کا مقام، اللہ کے پاس توبہ کا مقام کہ ساری زندگی گناہ میں گزری لیکن مرتے وقت میں بھی دل میں توبہ آ گئی، شرمندگی آ گئی، زندگی بھر کے گنہگار کو اللہ نے ولایت کا مقام دیا۔ یہ میں نے اولیاء اور تابعین کا دور بتایا، عصر حاضر کا دور بھی دیکھ لیں، ہمارے سامنے کتنے مناظر ایسے نہیں گزرے کہ زندگی تو گناہوں میں تھی، توبہ ہوئی پھر اللہ نے کیسی زندگی پڑھی۔ جنید جمشید کیسا آدمی تھا، ہم نے دیکھا اس کی زندگی توبہ سے پہلے کیسی تھی، سٹیج پہ ناچنا، جوان لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا اور ناچنا گانا، یہ اس کا مشغلہ تھا زندگی کا توبہ سے پہلے، اللہ کی نافرمانی تھی، لیکن جب دل پلٹا اللہ کی طرف تو پھر اللہ نے اس کی نعتیں کیسی کیسی اللہ کے نبی کی تعریف میں زندگی، ساری زندگی حضور کی تعریف میں گزاری، ساری زندگی اللہ کے نبی کی تعریف میں، اور پھر موت اللہ نے شہادت کی موت، شہادت کی موت، جنازے کا منظر دیکھ کر بڑے بڑے مفتیاں اور بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے علماء کہنے لگے کہ ایسا جنازہ تو ہم نے بادشاہوں کا بھی نہیں دیکھا۔ گناہوں پہ زندگی تھی، دل میں توبہ آئی، توبہ کے بعد کی زندگی ایسی، اللہ نے ایسی مقبولیت دی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نہیں بدلا، اللہ نہیں پلٹا، پلٹ ہم گئے، بدل ہم گئے ہیں، اس کے معافی کا درجہ بالکل ویسے ہی ہے، اللہ وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ میرے پیاروں دلوں کے اندر میں ندامت لائیں، شرمندگی ہو، آگے کی زندگی میں سچی پکی توبہ کریں کہ انشاءاللہ ابھی اسی وقت میں نیت کر لو کہ اے اللہ ہم سے کوئی گناہ ہو چکا ہوگا، نہیں ہونا تھا ہو گیا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور پکا عزم کرتے ہیں آج کے بعد سے ہماری زندگی تو توبہ پہ نہیں دیکھے گا۔ کرتے ہو نیت اس کی؟ ہاں، اس نیت سے کہہ دو اللہ ہماری توبہ ہے، اس نیت سے کہہ دو، ارے بولو نا جی اللہ ہماری توبہ۔ اگر یہ نیت تھی تو اللہ کی غضب ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کس بات پہ کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بڑی غور سے سنو، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہ اگر کوئی آدمی شب قدر میں ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور اجر ملنے کی امید کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہا تو پھر اللہ کیا دیں گے کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
اگر ہم نے یہاں بیٹھ کر یہ نیت کی کہ ہم پچھلے اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے اور معافی مانگیں گے، اللہ کی قسم ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ہو جائیں گے نہیں، ہو گئے۔ کرتے ہو ایسی نیت ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے اٹھنے کے بعد باہر نکلنا، آوارہ گردی، گھومنا پھرنا، یہ نہیں ہونا بہتر۔ اپنی رات کو مسجد میں محدود کر، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے مانگو، مانگنے کی رات ہے، اللہ رونے گڑ گڑانے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا کرو گے یہاں سے اٹھنے کے بعد؟ باہر جاؤ گے کہ یہیں رہ کے معافی مانگ کے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارو؟ کیا کرو گے جی؟ باہر چلے جائیں گے؟ اجر کو ضائع نہ کرو، اپنے اجر کو ضائع نہ کرو، حاصل کر لو۔ رمضان گزر گیا، ہم قسمت والے ہیں، ہم کو یہ رات ملی، یہاں تک ہم آئے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شب قدر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کرے ہو جاوے، اللہ کرے ہو جاوے، لیکن اگر مل جائے گی، آج کی رات شب قدر رہے گی تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اور ایک رات ہے 29ویں، اس میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس میں بھی اہتمام ہو، عبادت کا اہتمام ہو۔ پھر جو معتکفین ہیں، اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کی زندگیوں میں عافیت سکون میسر فرماوے۔ جتنی بڑی بات ہے اعتکاف کی، اگر ہو سکے نوجوان سارا عشرہ اعتکاف نہیں کر سکے، کم سے کم یہ دو دن بچے ہیں اس میں اعتکاف کر لیں۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان میں 7 خندق حائل ہو جاتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ اب جو اعتکاف میں نہیں ہے ان کا کام کیا ہے؟ اس مسجد میں آنے والے یہ جو اعتکاف کر رہے ہیں یہی خرید کے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ کم سے کم ان کی خدمت کر دیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اب تو یہ ماشاءاللہ یہ لوگ اپنے گھر سے منگوا لیتے ہیں تو توشہ وغیرہ، تو اگر ان کے گھر پہ ہم جائیں، ان کا کام کر دیں، یہ اللہ کے گھر میں ہم ان کے گھر کا کام کر دیں، یہ بھی خدمت ہے، معتکفین کی خدمت۔ ہم اعتکاف نہیں کر رہے، کم سے کم ان کی خدمت کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات، رمضان کے ختم پہ جو رات ہوتی ہے، یعنی کل عید ہے اور آج کی رات، یہ اصل ہے لیلۃ الجائزہ۔ ہمارے سے کیا غفلت ہوتی ہے؟ سارا رمضان اللہ نے جتنی توفیق دی اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو رات اصل عبادت کی، اصل اللہ سے لینے کی ہے، اس رات کو شاپنگ میں لگا دیتے ہیں۔ یہ غفلت ہم سے ہوتی ہے۔ کل عید ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ چاند رات ہی نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اصل وہ رات ہے اللہ سے لینے کی، انعام کی رات کہا گیا ہے۔ مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، سارا مہینہ محنت کرتا ہے، جس دن تنخواہ ملنے کا ہو وہ دن غائب ہو جائے تو اس کو بیوقوف نہیں تو کیا بولیں گے؟ اس کی بیوقوفی ہے۔ بھائی تو نے محنت کی، مزدوری کی، تیرا کام تو پیسہ لینا تھا، تو نے پیسہ نہیں لیا، اپنی غیر حاضری لگا دی۔ بالکل یہی حال ہوگا اگر ہم نے رمضان بھر مزدوری کی، اللہ سے مانگا اور جب دینے کا وقت آیا تو غائب ہو گئے۔ اصل اہتمام لیلۃ الجائزہ کا، چاند رات کے دن مسجد میں آنے کا ہو، وہ رات اللہ کے قرب میں گزارنا۔ اللہ کو بڑا پسند ہے مسجدوں میں آنا، مسجد میں فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، یہاں آئیں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ آج ساری امت پریشان ہے، کیسے کیسے حالات میں لوگ ہیں، زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، احوال عالم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کیسے معصوم بچوں کو پیٹا جا رہا ہے، ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہیں۔ ہم جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اصل تو ہماری غیرت یہ ہونی چاہیے تھی، اپنی ذات سے پہنچ کے وہاں مدد نہیں کرتے، لیکن حالات
سازگار نہیں ہے، اپنی ذات سے پہنچ کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کرو۔ فلسطین اور دیگر جو جگہ ہیں جہاں امت پریشان ہے، سیریا، ایسے ایسے ملک ہم اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، ہم اخبار میں دیکھ کر بچوں کے چیتھڑے ہوئے ہوئے، بدن پھٹے ہوئے دیکھنا ہماری نظر گوارا نہیں کرتی، جن کے اوپر گزر رہا ان کے اوپر کیا حال ہو رہا ہوگا، ان کی ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میرے پیاروں، ہم ان کے لیے مدد نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے، یہ وقت ان کی دعا کا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو، مانگو اللہ سے۔ اللہ یقیناً ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کا ہاتھ ظالموں سے بڑا ہے، اللہ ختم کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سفاک جابر بادشاہوں کو، ظالم بادشاہوں کو اللہ نے قتل اور غرق کر کے دکھایا۔ فرعون، حامان، شداد، نمرود کیسے کیسے ظالم بادشاہ تھے، اللہ نے کیسے ذلیل رسوا کر کے دکھا دیا۔ یہ معمولی لوگوں کو ہلاک اور تباہ کرنے کے لیے اللہ کو کتنی دیر لگے گی؟ مانگو اللہ سے، ظالموں سے چھٹکارا مانگو۔ اس کے لیے میرے پیاروں اپنے وقت کو صحیح گزارو جو وقت اللہ نے دیا۔ اور یہ رمضان کیوں دیا گیا؟ یہ رمضان چارجنگ کا ہے، اس مہینے میں چارج ہونا ہے اور اس چارجنگ کو باقی کے 11 مہینے میں لگانا ہے۔ جیسے رمضان گزارے ہیں ایسے ہی سارا مہینہ لگانے کا ہے۔ پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رہے گا اس کو سارا سال روزہ رہنے کا ثواب ملے گا، پورا سال۔ ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں 6 دن ہو گئے شوال کے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ پورے شوال میں کوئی بھی 6 دن روزہ رہ سکتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ پورے شوال میں کوئی بھی 6 دن روزہ رہ لو، انشاءاللہ یہ اجر میں آ جائے گا۔ ہاں، لگاتار رہنے میں فائدہ یہ ہے کہ ہم کو سہولت ہو جائے گی، رمضان کی عادت ہے وہ کنٹینیو ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی سے یہ 6 چھوٹ گئے شروع کے تو پورا شوال کبھی بھی 6 دن کے روزے رکھ لے دے۔ کریں گے اس کی نیت انشاءاللہ؟ ہاں، اس کو سارا اس کے بعد کا مہینہ بس 11 مہینے ایسے گزارے جیسے رمضان میں گزارتے ہیں۔ دیکھو رمضان میں روزے کے اندر حلال چیزوں کو، بھائی کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ بولو نا جی، حلال تھا، روزہ رکھ کے کھانا کھاتے، کیوں؟ حلال تھا نا۔ جس اللہ کے خوف سے حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے اندر، رمضان کے بعد کیا اس اللہ کے خوف سے حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے بولو نا جی، اللہ کے خوف سے حلال چھوڑ رہے، حرام چھوڑنے میں کیا گیا؟ یہ نیت کرو کہ اے اللہ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہم رمضان کی طرح گزاریں گے انشاءاللہ۔ جیسے رمضان میں نمازوں کے لیے آتے تھے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کے لیے بھی آتے، ایسی ہی مسجدیں بنی ہوئی رہے۔ اس کی نیت تو کر لو، نیت ہم کریں گے انشاءاللہ، ہماری نیتوں کے مطابق اللہ کروائیں گے۔ بہرحال توفیق تو اللہ کی طرف سے، ہم کون ہیں جی، ہم کچھ کر سکتے کیا؟ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرتے آئے ہیں، اللہ ہی کر رہے ہیں، آگے بھی اللہ ہی کریں گے۔ ہاں، نیت ہماری تو کریں گے۔ اللہ محتاج تھوڑی ہے ہمارے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں۔ پھر ہم کی اس کی نیت انشاءاللہ درود شریف پڑھ لو، دعا کریں۔ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم وفق لنا بما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا غافر الذنب
ويا قابل التوب اللهم اقبل توبتنا واغفر ذنوبنا اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے ظالم ہیں. اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. اے کریم آقا یقیناً ہمارے ہاتھ تیرے آگے اٹھنے کے قابل نہیں تھے. اے مولا تو نے کرم کیا, ہمارے ہاتھوں کو اپنی ذات اقدس کے آگے اٹھوا دیا. اے اللہ جس کرم سے ہاتھ اٹھوائے ہیں اسی کرم سے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. اے اللہ ہماری مرادیں بڑھ دے, ہمارے ہر جائز تمنا کو پورا کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں, اے اللہ جو گناہ ہم نے تیرے سامنے کیا ہے, جو مجمع کے سامنے کیا ہے, جو اندھیرے میں کیا ہے, جو اجالے میں کیا ہے, یا جو کر کے بھول گئے ہیں, اے اللہ تو نہیں بھولا. اے اللہ ہمیں وہ سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ ہماری زبانیں تیرے سامنے کھلنے کے بھی قابل نہیں ہے, ہم بہت رذیل ہیں. اے اللہ ہم نے بہت ذلتیں اور رسوائیاں اٹھائی ہیں. اے اللہ اپنے نفس پہ ظلم کر کے ہم ذلیل ہو گئے. اے اللہ شیطان کی اے اللہ مان کے ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. آگے کی زندگی میں توبہ عطا کر دے, آگے کی زندگی میں توبہ عطا کر دے. ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. تیرے حبیب نے فرمایا ہے اس مہینے میں جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اے اللہ اس بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما, اس بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. ماں باپ کا نافرمان بننے سے بچا لے. اے اللہ ویسے کرنی نے ماں کی خدمت کی, تیرے نبی نے حضرت علی اور حضرت عمر کو ان سے دعا کی گزارش کروائی ہے. اے اللہ یہ مقام تیرے پاس ماں کی خدمت کا ہے. اے اللہ علقمہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے, ماں کی نافرمانی ہوئی, موت پہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے معاف کیا تب جا کے زبان پہ کلمہ آیا ہے. اے اللہ یہ مقام ماں کا ہے. اے اللہ ہم ساری زندگی ماں کو جھڑکتے رہے, ماں کی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ ہم نے ان کا مقام نہیں سمجھا, ماں باپ کا مرتبہ ہم نہیں سمجھے. اے اللہ ہمیں سمجھا دے, ہمیں سمجھا دے, ان کی خدمت کرنے والا بنا. جب تک ان کو باقی رکھ ہماری خدمت کرنے والا بنا. اے اللہ جب ان کی زندگیوں سے جانے کا وقت آ جاوے خیر کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, چین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, سہولت سے ان کی روحوں کو اے اللہ اپنی ذات کے پاس بلا لے. اے اللہ رضامند روحوں میں ان کو شامل فرما لے. اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ کرم کیا تو ان کے بڑھاپے میں ان پہ کرم کر دے. اے اللہ یقیناً ہم ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو اپنی طرف سے ان کا حق ادا کروا دے. اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ اگر ہم نے یہاں ان کی نافرمانی کی تھی ہمارے اندر یہ توفیق دے دے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے فوراً جائیں, ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. تو اور تیرا حبیب جیسے ہم سے اپنی زندگی چاہتے ہیں ویسے ہماری زندگیاں گزروا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو گزر چکے ہیں کروٹ کروٹ ان کی مغفرت کے فیض میں فرما. تیرے حبیب کا کل قیامت کے دن اور جنت میں پڑوس عطا فرما. اے اللہ نبی پاک کا پڑوس ہمارے ماں باپ کو عطا فرما. ہماری ساری زندگی کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے آپس کے دلوں میں اتحاد عطا فرما, اجتماع قلوب عطا فرما, جوڑ عطا فرما, توڑ سے حفاظت فرما. دلوں کے ٹوٹنے سے ہماری حفاظت فرما, دلوں کے جوڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اوپر آنے والے ہر شر کو ختم فرما. دشمن کی اٹھنے والی ہر بری نظر کو ختم فرما. دشمن کے ناپاک ارادوں کو اسی کی طرف لوٹا دے. اے اللہ امت میں جہاں بچے پریشان حال ہیں, جہاں امت کے افراد پریشان حال ہیں, اے اللہ جس ملک میں جس خطے میں امت کا فرد پریشان
پریشان ہیں، اے کریم آقا تو اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لے، اے اللہ ان کے حالات کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ اگر ان کے حق میں تو نے ہدایت نہیں رکھی، اے اللہ فرعون، شداد، نمرود اور اے اللہ حامان کی طرح ان کو بھی صفحے ہستی سے مٹا دے، عبرتناک انجام دے کر ان کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہر ظالم کو اے اللہ ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان بے ایمانوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، چوروں کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ڈاکوؤں کو ڈکیتی سے توبہ کی توفیق عطا فرما، شرابیوں کو شراب سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ یہ نافرمان بھی تیرے حبیب کی امتی ہے، اے اللہ یہ شرابی بھی تیرے حبیب کا امتی ہے، یہ اور بات ہے اس نے اپنا مرتبہ نہیں پہچانا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے بچوں کو صحابیوں والا ایمان عطا فرما، ان کے ہمارے جوانوں کو صحابہ جیسے جوان بنا دے، اے اللہ ان کے ایمانی جذبات کو صحابہ جیسے ایمانی جذبات عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر کی بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ جس گھر میں بچیاں ماں باپ کے سینے پر شادی کے لیے بوجھ بنی بیٹھی ہیں، اے کریم آقا اے اللہ خیر کا بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، عافیت سے ان کے نکاح فرما، اے اللہ جتنے رسومات زندگیوں میں ہماری ہیں ان ساری رسومات کو ختم فرما، اے اللہ رسوم کے بدلے میں سنت عطا فرما، سنتیں عطا فرما، ہمارے رسم و رواج کو سنت میں بدل دے، اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما، صحابہ والا شوق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پہ زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے اے کریم آقا تیرے حبیب کا شہر ہو، مدینے کی اے اللہ گلیاں ہو اور حبیب کے قدموں میں ہماری جان جا رہی ہو، اے اللہ وہ ایمان عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما، مدینے والی موت عطا فرما، تیرے حبیب نے کہا ہے کہ جو آدمی مدینے میں مر سکتا ہو مر جاوے، کیونکہ مدینے میں مرنے والوں پہ میری شفاعت واجب ہے، اے اللہ وہ شفاعت ہم کو عطا فرما، مرنے کے بعد کی زندگی آسان فرما، خبر حشر کے حالات آسان فرما، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، اے اللہ خبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، ان صراط سے آپ آسانی سے گزار دے، اے اللہ ہر قسم کے شر سے بچا لے، ہر قسم کا خیر مقدر فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار کے ذریعے سے ان کا انتظام فرما، اے اللہ یقیناً روزی دینا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ روزی نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، اے اللہ حلال روزی مقدر فرما، حرام روزیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اے اللہ اپنی حیثیت ان کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ ہم کیا ہیں، ہماری تیرے آگے کیا حیثیت ہے، یقیناً تو بڑا کریم ہے، تیرا درجہ بہت اونچا ہے، ہم تیرے درجے کی اونچائی کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے شاید شان عطا فرما، اس مجمع میں اے اللہ وہ معصوم بچے بھی ہیں جو گناہ سے بالکل پاکیزہ ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کی عصمت کا صدقہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری دعا کو رد نہ فرما، وہ بوڑھے ہیں جن کے بال تیرے ایمان پہ سفید ہوئے ہیں اور تیرے حبیب نے کہا ہے جن کے داڑھی یا جن کے سر کے بال ایمان پہ سفید ہوتے ہو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اے کریم شرمیل مولا، اے اللہ تجھے تیرے اس قول کا واسطہ، ان بوڑھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ فرما، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، ہمارے اپنی ابا کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، بیوی بچوں کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، سارے رشتہ داروں کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے، اے اللہ خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کو شفا عطا فرما، میرے دادی کو خصوصاً شفا عطا فرما، اے اللہ بہت نیک عورت ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے شفا دے دے، اے اللہ کرم سے شفا دے دے، ابا جان کو شفا عطا فرما، میرے ابا جان کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیمار
بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن اے اللہ بندے کمزور ہیں، بیماری والی نعمت برداشت نہیں کر سکتے۔ غریب آقا تو اپنے حبیب کے پیارے صدقے میں شفا عطا فرما۔ یقیناً ہم چھوٹے تھے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لیے والے بنا بنا کے کھلائے، خود نہیں پہنا ہم کو کپڑے پہنائے، خود بھوکے رہے ہمارا پیٹ بھرا، ہم ان کے احسان کیسے بن جائیں؟ اے اللہ شفا دے دے میرے مولا، کافی عرصے سے بیماری میں ہے، اے غریب آقا شفا دے دے اے اللہ۔ اس مجمع میں جتنے لوگوں کے ماں باپ بیمار ہیں سب کو شفا دے، اس مجمع میں جتنے مریض ہیں سب کو شفا دے اے اللہ۔ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بھی شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما اے اللہ، ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے، معافی کا پروانہ سنا دے اے اللہ۔ جو مانگا ہے اپنے کرم سے مانگا ہے، جو عطا اے اللہ اپنے حیثیتوں کے مطابق مانگا ہے تو اپنے کرم سے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہماری شاید نشان وہ بھی عطا فرما دے اے اللہ۔ جو ہمارے لیے خیر ہو مقدر فرما، تیرے حبیب نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا ساری امت کا حصہ عطا فرما، جن جن شرور سے بنا چاہیے ہے اے اللہ ان سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما، دجال کے آنے والے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، ہمارے دوستوں کے بھی سارے مسائل کا حل فرما، ابا کے دوستوں کے بھی سارے مسائل کا عافیت سے حل فرما، ماں باپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب کے مسائل کا عافیت سے حل فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.